پاکستان کے شمالی علاقے میں پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں واقع تھا جسے چاند پور کہا جاتا تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب خوف بھی اس کی فضاؤں میں چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کے مغربی کنارے پر ایک پرانا قلعہ تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں بھوت اور جنات کا بسیرا ہے۔ لوگ اسے اندھیروں کا قلعہ کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ کئی سو سال پہلے ایک مغرور بادشاہ نے بنوایا تھا۔ وہ ظالم اور خود غرض تھا، اور اس کی موت کے بعد قلعے میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کئی لوگ قلعے میں گئے، لیکن واپس نہ لوٹے۔ رات کے وقت قلعے سے چیخیں اور قہقہے سنائی دیتے تھے، اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہانی کا مرکزی کردار عادل تھا، ایک نوجوان جو حال ہی میں شہر سے گاؤں واپس آیا تھا۔ عادل تعلیم یافتہ اور بہادر تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اکثر ان کے خوف کا مذاق اڑاتا تھا۔ بیٹا، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ یہ قلعہ منحوس ہے۔ جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ وہاں موت کا سایہ ہے۔ چاچا، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ آج کے سمے میں بھوت پریت جیسی باتوں پر یقین کرنا بیوقوفی ہے۔ میں خود جا کر دیکھوں گا کہ وہاں ایسا کیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی حادثے دیکھے ہیں۔ یہ جگہ شاپت ہے۔ تم جوان ہو پر تمہاری سمجھداری جوان نہیں لگتی۔ میں گاؤں والوں کے ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں قلعے میں جا کر سچائی لے آیا تو یہ کہانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بیٹا، سچائی جاننے کی جد اکثر نقصان پہنچاتی ہے۔ بھگوان کے لیے وہاں مت جانا۔ چاچا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی نیت صحیح ہے، پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھے بنا یقین نہیں کر سکتا۔ ایک دن جب گاؤں کے بزرگ قلعے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو عادل ہنس کر بولا، یہ سب کہانیاں تمہارے ڈر کی وجہ سے بنی ہیں۔ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں قلعے میں جا کر دیکھوں گا کہ وہاں ایسا کیا ہے۔ بزرگوں نے عادل کو سختی سے منع کیا۔ بیٹا، یہ تمہاری بہادری نہیں، بے وقوفی ہوگی۔ جو بھی قلعے میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ جگہ منحوس ہے، لیکن عادل نے ان کی بات نہ مانی۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے میں جا کر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ اس نے اپنے دو دوستوں فرحان اور ریحان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ دونوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن عادل کے اصرار پر مان گئے۔ تینوں نے رات کو قلعے میں جانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کا وقت تھا۔ چاند کی مدھم روشنی اور ٹھنڈی ہوا گاؤں کو اور زیادہ سنسان بنا رہی تھی۔ عادل، فرحان اور ریحان قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں فرحان نے کہا، یار، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ واپس چلتے ہیں۔ عادل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب تمہارے ذہن کی باتیں ہیں۔ قلعے کے قریب پہنچتے ہی سرد ہوا چلنے لگی، اور تینوں کو عجیب سا احساس ہوا۔ قلعہ ویران اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے بڑے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا، اور اس کی دیواریں جھلسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ تینوں نے ہمت کر کے قلعے کے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر اور بھی پراسرار تھا۔ ہر طرف دھند تھی، اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ زمین پر جلی ہوئی لکڑی اور ہڈیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ عادل نے کہا، یہ سب قدرتی ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن فرحان اور ریحان کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ تینوں نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی لمحے ایک سرد آواز گونجی، یہ جگہ ہماری ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، یہ کیا تھا؟ عادل نے کہا، یہ تمہارے خوف کا نتیجہ ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہیں دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ انسانی تھا، لیکن اس کی شکل عجیب و غریب تھی۔ عادل نے لالٹین کی روشنی اس طرف کی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ریحان نے کہا،
مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن عادل نے انکار کر دیا۔ تینوں ایک اور کمرے میں پہنچے جو باقی کمروں سے مختلف تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر خون سے لکھا ہوا تھا، یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جاتے۔ فرحان نے کانپتے ہوئے کہا، عادل، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن عادل نے کہا، ہم اس جگہ کی حقیقت جان کر رہیں گے۔ اچانک کمرے میں قہقہے گونجنے لگے۔ وہ قہقہے اتنے بلند تھے کہ تینوں کے کان بند ہونے لگے۔ فرحان نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اسی لمحے ایک بھوت نما شبی نمودار ہوئی۔ وہ ایک عورت کی شبی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ غصے سے بولی، یہ میرا قلعہ ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ عادل نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہم تم سے ڈرتے نہیں، تم جو بھی ہو ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی عورت نے زور سے چیخ ماری اور پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ریحان اور فرحان نے خوف کے مارے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فرحان ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ عادل نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ریحان نے چیخ کر کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عادل نے ریحان کو سہارا دیا اور دونوں نے فرحان کو اٹھا کر باہر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ راستے میں عجیب و غریب آوازیں اور سائے ان کا پیچھا کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عادل نے خدا کو پکارا اور دعا مانگی۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور تینوں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے گاؤں پہنچے اور فرحان کو گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئے۔ فرحان کئی دنوں تک بے ہوش رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ قلعے میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو ان کی جان لینا چاہتا تھا۔ عادل، جو کبھی بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا تھا، اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ عادل نے گاؤں والوں کو بتایا کہ قلعہ واقعی آسیب زدہ ہے۔ گاؤں کے لوگ اب اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آج بھی قلعے کے قریب سے گزرنے والے عجیب آوازیں سنتے ہیں اور سائے دیکھتے ہیں۔